اور اس کی قدر کرے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اس نعمت پر کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، میں اور آپ اس نعمت سے بہت واقف ہیں، بہت اچھی طرح واقف ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن بھاگتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں۔ اور یہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، جرم عظیم سمجھیں اس کو۔ بتاؤں نعمت کون سی ہے آپ کو؟ وہ نعمت ہے قرآن عظیم۔ اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں اللہ کی، نہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی امت کو یہ چیز دی گئی۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو قرآن ہمیں ملا نا، اگر ہم یہ کہیں یہ باقی اہل کتاب ہیں، ان پہ بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، اور یہ سب زبور ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کی یہ بات کہ پوری امتوں میں اول سے لے کے قیامت تک کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز اور نہ کتاب اتری نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جتنی بھی کتابیں جو ہیں نا ساری، اول تو وہ مختلف زبانوں کے اندر تھی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، اور یہ عربی میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی کیا ہے؟ افصیلت کی اس کتاب کی، قرآن حکیم کی، کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سنیں بھی، اور قرآن پہ عمل بھی کریں، بہت بڑی چیز ہے۔ ہر چیز کی شفا اللہ نے رکھی ہے اس میں، ہر چیز کی، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے اندر اس کی شفا نہ ہو، یاد رکھیں، گارنٹیڈ۔ میں نے ایسے واقعات دیکھے اللہ والے بزرگوں کے کہ بڑی سی بڑی شفا کے اندر وہ قرآن کے پھونک مارتے تو صحیح ہو جاتے تھے، پانی پھونک مار صحیح ہو، مرض کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گیا، کدھر غائب ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ نے خود کہا اس میں شفا ہے، اور کلوں شفا کہہ دیا تو پھر اس میں بیماری ہم تو تشخیص نہیں کر سکتے، اس کی نہیں ہے، اس کی نہیں، نہیں، کھانسی سے لے کے، نزلے سے لے کے، پیشاب سے لے کے، تلیوں سے لے کے، پیٹ سے لے کے، جگر سے لے کے، ٹی بی سے لے کے، کینسر سے لے کے، کوئی بھی بیماری آپ اتار دیں، اگر موت قسمت میں نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، تو میرے بھائیو قرآن سے بڑی کوئی دوا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو صورت سب سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتیں ہیں نا، یہ سب سے منفرد صورت ہے، بڑا سا بڑا قرآن کا خزانہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اونچے سے اونچا، لیکن اس کا مقام جو ہے نا سورہ یاسین کا، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ کے نہیں فرما رہے کہ کیا فرق کیا اس میں اور باقی صورتوں کا، اپنی اپنی جگہ زبردست، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ یاسین، یہ دل ہے، اللہ پورے قرآن کی زندگی اس میں قائم ہے۔ اب پتہ نہیں کیا اللہ کا نبی جانے کہ الحمدللہ دل کہا ہے تو کیا ہوگا اس صورت کے اندر، آپ خود سوچ لیں۔ ساری صورتیں اس کے ماتحت آ گئیں، جیسے ہمارے دل انسان ہے تو سارا کا سارا ماتحت کس کے ہے؟ دل کے۔ دل نکل جائے تو سب گردے شردے سب فارغ، گردہ نکل رہا ہے، ایک نکلتا دوسرا کام کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، پتا چلتا رہتا ہے کام انسان کا، نکلتا رہتا ہے، نکلنا ہوتا جب تک، لیکن جب دل گیا تو سب گیا۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے سورہ یاسین کی پہلی تعریف وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ تو جب یہ دل ہے تو پہلے آ جائیں تلاوت پہ، اس کی تلاوت کا کیا انداز ہوگا پڑھنے کا، سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا اس کو پڑھنے کا۔ فرمایا جو شخص اس کو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا تو 10 قرآن کا ثواب۔ اور میرے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی،
ایک چیز یاد کرنا حضرت فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کو ایصال پہ مت بھولنا. حضرت حکم تھا دعاؤں سے، تلاوت قرآن سے، خیرات سے، صدقات سے ہمیشہ اپنے شیخ کو ایصال کرتے رہنا. فرمایا اس لیے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو ہوگا کہ آپ جو سوال بھیج رہے ہیں اس کو ملے گا سوال، لیکن اس کا جواب فرماتے تھے کہ بہت بڑا ہوگا. شیخ زندہ ہو یا مردہ ہو، جا چکا ہو بیش. سواب اس کا یہ ہوگا سبحان اللہ کہ جس قدر تم اس کو ایصال کرو گے صدقات سے، دعاؤں سے، نماز کے بعد، دعا کے بعد، تلاوت کے بعد، دعا کے بعد، اس سے پہلے کام شروع کرو گے تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسی قدر رحمت، فضل اور برکات اس پہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اس سے شیخ سے رابطہ اور محبت عظیم ہوتا چلا جائے. ہزاروں میل سے وہ فیض کھینچنا شروع ہو جائے گا. اور جو سب سے بڑا نقطہ ہے اپنے شیخ سے محبت بڑھنی شروع ہو جائے گی اور شیخ کو اس سے بڑھے گی، اس کو شیخ سے بڑھے گی. کتنا بہترین نسخہ ہے تو احسان کرنے کا. اور فرمایا کسی آپ نے کسی بزرگ کو کر دیا، کسی اللہ والے کو کر دیا، کسی ماں باپ کو آپ نے سوال دے دیا تو بھائی یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کا ثواب وہاں مقرر رہتا ہے. جن کو آپ نے بھیجا جس سٹیٹس کا وہ آدمی ہوگا اسی سٹیٹس کی دعا وہ آپ کی طرف بھیجے گا. اللہ جنت سے دعا آئے گی آپ. یا ختم خواجگان ہم کرتے ہیں، تمام خواجگان جو ہیں ہمارے نقشبندی سلسلے کے ان کو بخشتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے فرمایا پھر مراقبہ کرو، اس لیے کہ ساروں کی توجہ ہماری طرف ہو جاتی ہے کہ صبح پڑھ لی اللہ کے فضل سے تو کیا ہوا، شام تک کے جتنے گناہ تھے سب بخش دیے اللہ پاک نے. ماشاء اللہ. اور شام کو پڑھ لیے گا تو صبح تک کے سارے گناہ بخش دیے. تو گویا جس کا معمول ہوگا سورہ یاسین کا، یہ گناہ وہ ہے صغیرہ گناہ ہے. بزرگان کہتے ہیں اس سے کبیرہ گناہ نہیں بخشے جاتے، وہ تو توبہ سے بخشے جائیں گے. یہ نہیں کہ داڑھی کاٹ کر میں تو سورہ یاسین پڑھتا ہوں صبح اور شام تو میرے گناہ نہیں. یہ جرم عظیم جو گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا، گانے سننا، بازے سننا، بے پردگی کرنا، یہ جو سب ٹی وی دیکھنا، یہ سارے یہ تو کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے نا. شرابیں پینا، اس سے یہ تو سب سود کھانا، جھوٹ بولنا، نواشی کرنا، یہ تو سارا جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ختم نہیں، یہ تو کس سے ختم ہوں گے؟ توبہ سے. یہ توبہ کبھی جیسے ہم داڑھی کاٹتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی نہیں کرتے، ہم فلاں گندا کام کریں آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے، تب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے معافی مانگ. لیکن صغیرہ بھی تو ایسی کی تیسی ہوئی ہوئی ہمارے، صغیرہ کم ہے ہمارے، بنڈل کے بنڈل ہوئے ہیں. اور صغیرہ کیا وہ جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ بھی تو دوزخ میں جا کے صاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ کم ہے کہ جو صغیرہ گھسے ہوئے ہمارے اندر وہ الحمدللہ صبح شام بالکل بخشش ہوتی رہے. قسم معاملہ ہر ایک اور ثواب سنیں کہ جو رات کو اس کو پڑھ لیتا ہے سورت کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ فضل فرماتے ہیں، یہ فضل ہو جاتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا درجہ ہے رتبے میں. بزرگان دین کہتے ہیں سب سے بڑا رتبہ ہے، بڑا ہائی درجہ ہوگا شہادت کا. تو اس صورت میں پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی کور کر دو. جو اس کا قاری ہوگا پابندی کے ساتھ اس کو رات کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا مرتے وقت. اور جب شہید ہو کر مرے گا تو مجھے بتائیں اس کی موت کتنی آسان ہوگی، کتنے راستے کھول دیے اللہ.